بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد آج ایک بڑا اور تاریخی دن ہے، کیونکہ طالبان کی جانب سے نئی افغان حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فی الوقت 22 رکنی عبوری حکومت اور کابینہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق ملا محمد حسن اخوند جو ہیں وہ ریاست کے عبوری وزیر اعظم ہوں گے۔ ملا محمد حسن کے بارے میں آپ کو بتائیں تو وہ طالبان کی طاقتور فیصلہ ساز راہبری شورا کے سربراہ ہیں اور ان کا تعلق طالبان کے تحریکی مرکز جو ہے قندھار سے ہے۔ 20 سال تک انہوں نے راہبری شورا کے سربراہ کے طور پر کام کیا ہے اور وہ کوئی عسکری پس منظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک مذہبی رہنما ہیں۔ ترجمان طالبان کے مطابق ملا عبدالغنی برادر نائب اور وزیر اعظم اول اور دوئم مولوی عبدالسلام حنفی ہوں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ کی جانب سے بتایا گیا کہ طالبان کے سابق بانی امیر ملا عمر کے صاحبزادے اور ملٹری آپریشن کے سربراہ ملا محمد یعقوب مجاہد افغانستان کے عبوری وزیر دفاع ہوں گے، جبکہ ملا محمد فاضل اخوند ان کے نائب ہوں گے۔ ترجمان طالبان کے مطابق سراج الدین حقانی افغانستان کے وزیر داخلہ، جبکہ ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ کمانڈر قاری فصیح الدین افغانستان کے آرمی چیف ہوں گے۔ باقی ذمہ داران کا تعین جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان کے مطابق نئی کابینہ جو ہے وہ کل سے اپنا کام شروع کر دے گی۔ واضح یہ بھی کیا گیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، جبکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو کے لیے آگے آئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کی تعمیر نو میں امریکہ کے ممکنہ کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔ ابھی غیر یقینی کسی صورتحال ہے، تسلیم کرنا یا نہ کرنا بہت آگے کا معاملہ ہے، جبکہ روس نے واضح کیا ہے کہ نئی افغان حکومت میں اقلیتوں کو نمائندگی ملے گی تو تسلیم کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ افغان حکومت کی تشکیل کا اعلان تو کر دیا گیا، مگر نئی افغان حکومت کتنی متوازن ہے؟ اسے افغانستان میں آسانی سے کیا قبول کر لیا جائے گا؟ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ نئی حکومت کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے، بالخصوص معاشی میدان میں مسائل کا حل نکالنا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے۔ سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ماہر ہیں افغان امور کے۔ بہت شکریہ صافی صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ طالبان نے عبوری حکومت کی تشکیل کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ صافی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو، اور خاص طور پر یہ جو عبوری حکومت تشکیل دی گئی ہے کتنی متوازن ہے، اور جن جن عہدوں پہ جن جن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے کتنے درست فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں سارے؟ صافی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صافی صاحب ہمارے ساتھ اب سے کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے۔ طالبان نے عبوری حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہے کہ طالبان کی ایک نئی جو گورنمنٹ ہے وہ افغانستان میں تشکیل پانے جا رہی ہے۔ عبوری حکومت ہے یہ۔ سلیم صافی صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، ماہر افغان امور۔ صافی صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ صافی صاحب یہ جو نئی حکومت کی تشکیل ہے یقیناً آج کی ایک بڑی خبر ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنی متوازن ہے یہ نئی عبوری حکومت؟ دیکھیں، جو مطالبہ کیا جا رہا تھا پڑوسی ممالک کی طرف سے یا امریکہ اور روس اور چین جیسی قوتوں سے کہ انکلوسیو ہو، اور جس میں دیگر جو طالبان مخالف دھڑے ہیں ان کو بھی نمائندگی ہو، تو اس طرح تو نہیں ہے۔ لیکن خود طالبان کی صفوں میں جو مختلف فریق تھے ان کے حساب سے اس کو متوازن بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً جو ایک ٹرم وہاں پہ استعمال ہوتی ہے کہ لوئے قندہار اور لویا پکتیا، تو اس حساب سے سراج الدین حقانی لویا پکتیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس سائڈ سے بھی 3-4 وزارتیں اہم دے دی گئی ہیں ان کو، اور پھر ظاہری بات ہے کہ قندھار کو بھی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح طالبان اپنی طرف سے انکلوسیو گورنمنٹ کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے تاجک اور ازبک طالبان کو بھی نمائندگی دی ہے۔ مثلاً جو وزیر اعظم کے ڈپٹی ہیں ملا حنفی، وہ بنیادی طور پر ازبک ہے۔ اسی طرح آرمی چیف جو قاری جو فصیح الدین ہیں، ملا فصیح الدین، وہ بھی تاجک ہیں، اور 2 اور وزارتیں بھی تاجک طالبان کو دے دی گئی ہیں۔ تو طالبان کے اپنے حساب سے تو وہ انکلوسیو ہے، لیکن امریکہ اور باقی عالمی برادری جس چیز کو انکلوسیو کہتی تھی وہ انکلوسیو نہیں ہے، بلکہ جو کیبنٹ ہے
اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کے بلیک لسٹ یا سینکشن لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا صافی صاحب، یہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ کس طریقے سے فارمیشن جو ہے یہ ہوئی ہے، ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے، خاص طور پہ بھارتی میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ طالبان سے اب ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی خبروں میں کیا صداقت ہے؟ طالبان کے درمیان بھی کوئی دھڑے بندی کا معاملہ ہے اس وقت؟ صافی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صاحب میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ ناراض ہے، خاص طور پر بھارتی میڈیا اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ طالبان کے درمیان بھی کوئی دھڑے بازی کا سلسلہ ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پہلے بھی حقانی نیٹ ورک کی جو اصطلاح تھی، یہ صرف ویسٹرن میڈیا کی اصطلاح تھی۔ طالبان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا ایک شورا تھا جس میں سب کی نمائندگی تھی، اور پھر اگر وہ امیر المومنین تھے ملا ہبت اللہ، تو ان کے ساتھ سراج الدین حقانی بھی نائب تھے اور دوسری طرف ملا یعقوب نائب تھے۔ پھر اب وزارت داخلہ، اہم وزارت ان کو دے دی گئی ہے، سراج الدین حقانی کو۔ پھر ان کے چچا خلیل حقانی کو مہاجرین کی وزارت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں کہ جو ان کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں یا ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو وزارتیں دے دی گئی ہے۔ مثلا شیخ خالد ہیں جس کا تعلق کنڑ صوبے سے ہیں، ان کو دعوت و ارشاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وزارت دی گئی ہے، اور افغان طالبان کے سیٹ اپ میں وہ انتہائی اہم وزارت ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے گروپ کے بندے کو دے دی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس سیٹ اپ میں جو سراج الدین حقانی اور ان کے قریبی لوگوں کو خاطر خواہ نمائندگی دے دی گئی ہے، تو پھر کس طرح ناراض ہیں وہ؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، بیرونی ایکسیپٹنس کے حوالے سے یا بین الاقوامی ایکسیپٹنس کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، روس یہ کہہ رہا ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کا یہ سٹانس ہے، لیکن اندرونی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ عمل میں اب آ جائے گا، ایک طرح سے عبوری حکومت کی تشکیل کا اعلان تو ہو بھی گیا، اندرونی طور پر اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا جائے گا، یا کتنے چانسز ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کو اسی طرح سے قبول کریں جس طرح سے کہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اب زیادہ انحصار اس پہ ہوگا کہ حکومت تو یہ ہے، لیکن ان کی پالیسیاں کیا رہتی ہیں، اور جو کچھ ابھی تک انہوں نے وعدے کیے ہیں خواتین سے متعلق اور اپنے مخالفین سے متعلق عام معافی کا اعلان کہ کیا وہ ان پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اب جس طرح کی کابینہ انہوں نے بنا دی ہے ایکسکلوسیو طالبان کی، انکلوسیو کی بجائے انہوں نے ایکسکلوسیولی اپنی کابینہ بنا دی ہے اور اپنی حکومت بنا دی ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ یو این کے سینکشنز بھی ہوں گے، امریکہ کے سینکشنز بھی ہوں گے، تو ایک یہ کہ اقتصادی لحاظ سے وہ اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر اقتصادی خوشحالی ہوگی تو لوگ ہر طرح کی حکومت کو برداشت کر لیں گے، لیکن اگر اقتصادی بدحالی آ جاتی ہے تو پھر حکومت سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا بنیادی عامل یہ ہوگا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہتے ہیں۔ اگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو تاجک، ازبک، ہزارہ کے جو لیڈرز ہیں، کچھ نمائندے مثلا یونس قانونی ہو گئے، امر اللہ صالح ہو گئے، رشید دوستم ہو گئے، تو پھر ان کو ان پڑوسی ممالک کی طرف سے سپورٹ مل سکتی ہے جو آگے جا کے گوریلا وار کے ذریعے طالبان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آگے جا کے زیادہ انحصار وہ صرف اس حکومت نہیں بلکہ اب ان کی پالیسیوں پر بھی ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ کتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ صافی صاحب، افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کی امداد کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا طالبان کی طرف سے، اور جو ہے بین الاقوامی امداد کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ جی صافی صاحب، آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے
साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अफ़गान अमूर के माहिर सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नई जो अबूरी हुकूमत है तश्कील में आई है तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। और साफ़ी साहब भी समझते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो एडजस्ट कर दिया गया है जितने भी धड़े हैं, और इस तरह की खबरें शायद जो है वो ऐसे ही फैलाई जा रही हैं बिकॉज उनको लगता है कि सब धड़ों को जो है बड़ा मुतनासिब किस्म का एक हिस्सा जो है वो हुकूमत में मिला है। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन और एक फाइनेंशियली अगर जिसको कहें तो ये एक बड़े दो चैलेंजेस हो सकते हैं कि एक तो फाइनेंसेस और उसके बाद फिर फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर काम करती है और चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। कराची में खौफ व हिरास ना हो तो कराची में रहने का एहसास ही नहीं होता। पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 10% हिस्सा कराची में रिहाइश पजीर है। कराची का शुमार दुनिया के 10 बड़े शहरों में होता है। कराची में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बसते हैं। मुआशी हब होने की वजह से कारोबार और रुपए पैसे के रेल पेल का मरकज़ भी कराची है, इसीलिए कराची में जराइम की तादाद भी सबसे ज़्यादा और हर गुजरते दिन के साथ जराइम की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है। वो कराची जो पत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का गढ़ था, अब स्ट्रीट क्राइम के लिए भी हॉटस्पॉट बन चुका है। शहर कायद में रवां साल के 8 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 50,000 वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। CPLC के मुताबिक पिछले साल के 8 महीने में स्ट्रीट क्राइम की 37,097 वारदातें हुई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची की सड़कों पर 8 महीने में लूट मार के दौरान 54 अफराद कत्ल हुए। डकैती के दौरान मज़ामत पर 458 अफराद को जख्मी भी किया गया। जनवरी से अगस्त के दौरान कराची वाले 34,181 मोटरसाइकिल से महरूम भी कर दिए गए। शहरियों की 1266 गाड़ियां भी चोरी हुई और छीन ली गई। रवां साल मोबाइल फोन छीनने की वारदातें भी 14,578 तक जा पहुंची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के 8 महीने में स्ट्रीट क्राइम की 37,097 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। कराची में क्राइम की तादाद पुलिस के कंट्रोल से तो अब बाहर हो चुकी ऐसा लगता है। कराची की आबादी तकरीबन 1,60,54,000 है, जबकि गैर सरकारी तौर पर कराची की आबादी को 2 करोड़ के आसपास बताया जाता है। 2020 की कराची पुलिस बजट रिपोर्ट ये बताती है कि कराची पुलिस में 87,558 पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 10,000 पुलिस एहलकार जो कि ऐसे हैं जो कि VIP ड्यूटी पर हम लोगों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 450 लोगों के लिए एक पुलिस एहलकार होना चाहिए। कराची शहर में 116 पुलिस स्टेशन और 50 पुलिस चौकियां हैं और इस हिसाब से 800 अफराद के लिए एक पुलिस एहलकार दस्तयाब है। कराची में बढ़ती हुई क्राइम की शरह कराची के अमन को तबाह करने में एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बढ़ती हुई वारदातों की वजह से कराची में बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो भी शदीद जिसको कहते हैं कि वो गैर महफूज खुद को महसूस करते हैं। सिंध हुकूमत अमन व अमान कायम करने के चैलेंज से निपटने में आखिर क्यों नाकाम है? कराची में क्राइम की शरह को कम करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एंकर पर्सन हैं फवाद अहमद साहब, और कराची के मामलात पर ख़ास तौर पर बड़ी गहरी जो है वो नज़र रखते हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं फवाद के कराची में जो जराइम की शरह उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि कराची जो है वो लोग तसव्वुर करना शुरू हो गए थे कि एक सेफ सिटी बनती जा रही है, लेकिन फिर इतना ज़्यादा एक राइज हम देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। तो क्या वजह है? पुलिस में काबिलियत नहीं है या फिर पुलिस की तादाद इतनी नहीं है कि इस तरह के क्राइम को जो है वो रोका जा सके? फवाद, आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ फवाद, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो राइज हम देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में, और तकरीबन 8 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 50,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, तो ये एक वजह क्या है इसके पीछे? जी देखिए आयशा, इसमें इशू सारे का सारा ये है कि जब एक कराची पुलिस चीफ यहाँ पर इस्लाहात कर रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे कि बड़े तवील अरसे के बाद इस्लाहात शुरू हुई थी। जब इससे पहले IG सिंध AD ख्वाजा ने इस्लाहात शुरू की थी तो उनका रास्ता भी रोका गया था, उनको भी जो है वो मुख्तलिफ बहानों से यहाँ से निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने जो वाहिद काम किया था, जो सबसे अच्छा था, जिससे कराची पुलिस का, कराची क्या सिंध पुलिस का पूरा हुलिया तब्दील हो सकता था, वो उन्होंने किया था कि भर्तियां जो थी वो मेरिट पर शुरू की थी। उसका तरीकेकार कुछ उन्होंने यूं रखा था, AD ख्वाजा साहब की मैं बात कर रहा हूँ
کہ کراچی یا سندھ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ضروری تھا کہ جو بھی فرد ہو اس کا ڈومیسائل اسی ڈسٹرکٹ کا ہونا چاہیے، جس کے بعد وہ ایک ٹیسٹ پاس کر کے ایک فزیکل پورے فٹنس کا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو پاکستان آرمی کنڈکٹ کیا کرتی تھی اس کے بعد وہ کراچی پولیس یا سندھ پولیس میں بھرتی کا اہل تھا۔ اس سارے سلسلے کو نئے آنے والے آئی جی نے معطل کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کراچی کے اندر ایک اصلاحات کا عمل شروع ہوا تھا، بڑے طویل عرصے کے بعد کراچی دہشت گردی سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے الگ ہوا تھا، کراچی اور دہشت گردی کا نام الگ الگ لیا جانے لگا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن صاحب جب آئے انہوں نے پولیس میں اصلاحات کا ایک عمل شروع کیا۔ اس اصلاحات کے عمل میں سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ کراچی کے اندر جو ایس ایچ اوز تھے، جتنے بھی تھانے تھے، ان تمام کے ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ وہ ایک تحریری ٹیسٹ پاس کریں گے۔ اس کے نتیجہ نکلا کہ بہت سارے ایس ایچ اوز جو پیسے دے کے ایس ایچ اوز لگا کرتے تھے، جو مختلف طریقوں سے اس ایس ایچ اوز لگا کرتے تھے کہ تھانے بکا کرتے تھے، وہ سارا سلسلہ ختم ہوا اور میرٹ کے اوپر ایس ایچ اوز جو ہے وہ لگنا شروع ہوئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کیا کہ کراچی کے اندر انہوں نے مختلف علاقوں میں ماڈل تھانے بنائے۔ کلفٹن کے اندر تھانے کے اندر تو کھانا دیے جانے لگا، اس کے علاوہ بہادر آباد کے تھانے کو شرف آباد کے تھانے کے ساتھ مکس کر کے ایک ماڈل تھانہ بنایا۔ اسی طریقے سے ملیر کے اندر انہوں نے ایک تھانہ بنایا۔ اس طرح 3-4 جگہوں پر لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے تھانے کو 2 تھانوں کو ملا کر ایک تھانہ بنایا گیا، جہاں پولیس افسران کو بجٹ دیا گیا۔ میں نے خود وہاں پر پروگرام کیا، وہاں پولیس اہلکاروں سے بات کی، ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پولیس کا لائف اسٹائل، پولیس کا برتاؤ کرنے کا طریقہ، پولیس کا کام کرنے کا طریقہ، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کر تبدیل ہوئی۔ بڑی زبردست قسم کی چیزیں فواد آپ بتا رہے ہیں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہوا کیا آخر؟ اگر اتنی بہتری آ رہی تھی تو پھر کس کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی؟ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی بھرتیاں ختم کی لیکن پھر اس کے بعد ان کا راستہ روکا گیا، تو یہ سیاسی سرپرستی اور سیاسی انٹرفیرنس جو ہے یہ کس قدر کام خراب کر رہی ہے پھر؟ تو نئے آنے والے جو ایڈیشنل آئی جی تھے، جب ان کا جس دن تعیناتی کا لیٹر نکلا تو اس دن میں نے اپنے رپورٹر سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یار ان کی ساری جو ہسٹری ملتی ہے، ان کی جو ساری پولیس کی تعیناتی جہاں جہاں انہوں نے سروسز کی، اس میں کوئی بھی کراچی کے کسی بڑے ضلع کا، کسی اہم ضلع کا، کراچی کی کسی اہم پوسٹنگ کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہ یہ کہیں پر ایس پی رہے، نہ یہ کہیں پر ایس ایس پی رہے، اگر رہے بھی تو انویسٹیگیشن میں رہے یا آپریشنل سائٹ پر کسی جگہ پر رہے۔ یہ جو مین پولیس کا کنونشنل سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ان کی کوئی بڑی تعیناتی نہیں رہی۔ پنجاب میں کچھ جگہوں پر یہ ڈی پی او رہے، لیکن کراچی کے اندر، کراچی کے خاص حالات میں، کراچی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، کراچی میں مخصوص سیاسی حالات میں، اس سے پہلے کراچی کے جتنے بھی معاملات، واقعات کراچی آپریشن کے حوالے سے ہوتے رہے، ان تمام میں کہیں پر بھی عمران یعقوب مناز صاحب کا نام نظر نہیں آتا۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ بات، میرے سے مراد یہ ہے کہ ہم 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں، مختلف صحافی حضرات تھے، وہاں پر یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ کراچی پولیس چیف ایسے فرد کو لگایا جا رہا ہے جس کا کراچی میں کوئی آپریشنل تجربہ نہیں ہے، جس نے کراچی میں دہشت گردی کے خلاف کوئی ایسی بڑی کامیابی ایسی آپریشنل پوسٹ پر رہ کر نہیں دی کہ جس کو کہا جائے کہ انہوں نے کراچی سے جرائم کے خاتمے کی کوئی پہلے سے کوئی تجربہ حاصل کیا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے آنے کے بعد کراچی سے جو ماڈل تھانے تھے ان کا کانسیپٹ ختم کیا، انہوں نے کراچی میں جو ایس ایچ اوز کے امتحان کا معاملہ تھا اس کو ختم کر کے جو ہے وہ زبانی انٹرویو کے اوپر لے کر آ گئے، یعنی کہ کراچی پولیس واپس اسی جگہ پر چلی گئی جہاں اس سے قبل کراچی، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ فواد ان کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ جو ہیں سارے جو کام ہوئے ہیں ان کو واپس زیرو پر لے آئیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک دم پھر سے وہاں پر جرائم کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، بھتہ مافیا بھی ہم نے دیکھا کہ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے، تو کراچی کو کیا کسی ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، آپریشن کا خیال کرنا یا آپریشن کے حوالے سے کہنا یہ بہرحال قبل از وقت ہوگا، حالات خدا نہ خواستہ اس نہج پر نہیں ہے کراچی کی شہری۔ بہرحال پہلے جو 10-15 سال پہلے کراچی کا جو مشہور زمانہ آپریشن ہے اس سے پہلے کے جو حالات تھے ان سے بہت بہتر ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کی واردات بڑھ رہی ہے۔ ایک چیز اور جو تھی غلام نبی میمن صاحب کے دور میں جو بڑی اہم تھی، جو بار بار ہوتی رہی، وہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر ایس ایچ اوز کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ اپنے علاقے میں ہونے والے کسی بھی جرم کا وہ رپورٹ ضرور درج کریں گے، اور کسی شہری کی اگر رپورٹ درج نہ کی گئی تو اس حوالے سے شکایت اگر کسی پی او آفس یا سی پی او آفس پہنچی تو اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا تھا۔ لیکن وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، ایس ایچ اوز نے پھر جرائم کو چھپانا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کراچی کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان سے لگنے والا جو بارڈر ہے، وہاں بھی کچھ دن پہلے ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجکو کے قریب جو کراچی کا ایک سرحدی علاقہ ہے، کراچی کا ایک داخلی راستہ ہے، خارجی راستہ ہے، وہاں پر ایک بڑی کارروائی ہوئی، اور اس سے پہلے اتنی بڑی کارروائی کبھی نہیں ہوئی جس میں آئس اور کرسٹل
नामी नशा पकड़ा जाता है। जिस तरह से प्रोग्राम के अंदर मेरी और आपकी लाहौर स्टूडियो में बात हुई कि जराइम के पीछे भी एक बड़ी वजह यही होती है कि जराइम पेशा अफराद किसी न किसी तरह नशे के कारोबार में, नशे से मुतालिक किसी चीज के अंदर मुलविस होते हैं। उनको अपने पैसे पूरे करने के लिए, तमाम चीजों को बेचने के लिए, तमाम नेटवर्क को चलाने के लिए पैसा दरकार होता है। उसके लिए चोरियां भी होती हैं, डकैतियां भी होती हैं, अगवा बरा तावान भी होता है, गाड़ियां भी चोरी होती हैं, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कराची में जराइम की शरह एक मरतबा फिर बुलंद होती है। यूं महसूस हो रहा है कि जो ऑपरेशन के बाद और उसके बाद पुलिस इस्लाहात के नतीजे में जो कामयाबी हासिल की गई थी, वो तमाम की तमाम कामयाबियां किसी न किसी तरीके से अब हमारे हाथ से उस रेत की तरह निकल रही है जो समुद्री रेत की माने होती है, जो हाथ से आखिरकार फिसली जाया करती है। इस सारी चीज को अगर कराची के लोगों के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। जराइम सिर्फ अकेले खुद नहीं बढ़ते, फिर उसके साथ और चीज़ें भी होती हैं। जिस हमें मालूम है कि कराची जो है वो मुआशी हब है। जब इस तरीके से कराची सेफ नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो बिजनेस एक्टिविटी होती है या कारोबारी एक्टिविटी होती है, अगर भत्ता खोर एक्टिव होंगे तो वहाँ से यकीनन वो एक्टिविटी ख़त्म होती जाएगी। तो ये भी एक बड़ा मसला है। कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा इनसिक्योर या परेशान हो जाता है जब जराइम का रेशो जो है वो बढ़ना शुरू होता है शहर में। देखिए जी, दुनिया का कोई भी पोर्ट सिटी हो, चाहे कराची हो, चाहे फिर दुनिया का किसी भी पोर्ट सिटी की बात की जाए, वहाँ वायरल क्राइम का रेशो दीगर जगहों के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी जगह पर होती है। इसीलिए वहाँ की पुलिस भी फाल चाहिए, वहाँ की पुलिस भी ऐसी चाहिए कि जो अपने मकसद के साथ, जो उनको खत्म करने के लिए एक जाविये के ऊपर, एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम करती हो। कराची पुलिस को भी मुल्क के किसी और पुलिस के मुकाबले में, चाहे फिर वो पंजाब पुलिस हो जो कि अपने एक खास रवैये की वजह से मशहूर है, चाहे फिर वो केपी के पुलिस हो, चाहे फिर बलूचिस्तान पुलिस हो, या सिंध के किसी और इलाके की पुलिस हो, उसके मुकाबले में कराची पुलिस को अपडेट होना चाहिए, मुस्तैद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। लेकिन कराची में आपको पता है कि स्पेशल SIU नाम का एक यूनिट भी मौजूद है, जिसके 1000 के करीब पुलिस एहलकार भी हैं, जिनका काम है कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोके, जिनका काम है कि स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करे, जिनका काम है कि जराइम पेशा अफराद की बेखुनी करें, उनको रोकें, उनके हवाले से जो वो प्लानिंग करें। लेकिन हमें नजर नहीं आते, सड़कों पे नजर नहीं आते, काम करते नजर नहीं आते, माशरे के अंदर उनका किरदार नजर नहीं आता, गलियों मोहल्लों के अंदर, बाजारों के अंदर नजर नहीं आते। तो जब इस तरीके से पुलिस अपना असर खोना शुरू कर देगी, पुलिस में इस्लाहात का अमल रुक जाएगा, पुलिस में इस्लाहात के अमल को किसी तरीके से पीछे धकेला जाएगा, तो उसका नतीजा यही निकलना है कि कराची हो या दुनिया का कोई भी शहर हो कि जहाँ से मईशत चलती हो, जहाँ पे लोगों की जेब में पैसा हो, जहाँ पे कारोबार होता हो, तो वहाँ पर फिर लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से इनसिक्योरिटी का शिकार भी होते हैं, जराइम का शिकार भी होते हैं। और उसका एक अमल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कराची में चूंकि अब प्रोग्रेस जो पुलिस कर रही थी, उसके अमल को एक धचका लगा है, एक ब्रेक लगी है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम देख रहे हैं कि हर तरीके से क्राइम बढ़ा है, चाहे फिर वो भत्ताखोरी की सूरत में हो, चाहे फिर वो हम देख रहे हो कि अगवा बरा तावान की सूरत में हो, गाड़ियों की चोरी की सूरत में हो, मोटरसाइकिलों की चोरी की सूरत में हो, मंशियात फरोशी की सूरत में हो, गुटखा और मावा जिसके ऊपर कराची में पाबंदी है, कानून साजी के जरिए पाबंदी है, उसके हवाले से, फरोख्त के हवाले से हो, तो तमाम ही चीजों में, तमाम ही जावियों में हम देख रहे हैं कि एक डिक्लाइन आ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है और अमन अमान की सूरत हाल। और बिल्कुल ये एक लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए कि कराची में इस तरीके से क्राइम रेट फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया और उसकी वजह से मुआशी एक्टिविटी यकीनन कम होगी और उसमें खलल पैदा होगा, और जो कि मईशत के लिए भी अच्छा साइन नहीं है, फैक्टर नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो सरकारी स्कूल के साथ के हवाले से एक ड्रेस कोड जो है वो मुतय्यन किया गया है, क्या है वो, और अब सरकारी स्कूल के साथ जो है वो किस हुलिये में और किस तरीके से हमें नज़र आएंगे, किस चीज़ के लिए उनको पाबंद किया गया है, और ये चीज़ कितने मस्बत असरात जो हैं वो आने वाली नस्ल या स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ेगी, इस पर बात करनी है हमें एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने तालीमी इदारों में इस्तिज़ा के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके मुताबिक ख़वातीन इस्तिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने, जबकि मर्द इस्तिज़ा के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्दा करने वाली ख़वातीन इस्तिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होगी, और ख़वातीन इस्तिज़ा सैंडल और स्निकर्स पहन सकती हैं, जबकि स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मर्द इस्तिज़ा शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे, जबकि सर्दियों में गर्म चादर ओढ़ने की बजाय स्वेटर, कोट और जर्सी पहनने की इजाज़त होगी। वफाकी निज़ामत तालीमात ने एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए ये कहा है कि क्लास में इस्तिज़ा टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहने,
دوسری جانب ڈائریکٹر تعلیم کی جانب سے تمام پرنسپلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ذاتی حفظان صحت بشمول بال کٹوانے، داڑھی سنوارنے اور ناخن تراشنے سمیت خوشبو لگانے کو بھی یقینی بنائیں۔ ابھی کچھ روز پہلے حکومت کی جانب سے یکساں نصاب تعلیم متعارف کروایا گیا تھا، جس میں کلاس 1 سے کلاس 5 تک ملک کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کس حد تک قابل عمل ہے، اور کیا حکومت کی جانب سے لیے گئے جو اقدامات ہیں پاکستان میں تعلیمی نظام کی روح کو دیکھتے ہوئے لیے گئے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر شبیر صبر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو نئی ہدایات یا ڈریس کوڈ جاری کیا گیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کافی سوچ بچار ہوگی، کیا سمجھتے ہیں کس قدر ناگزیر تھا اس وقت اس طرح کی چیزیں جو ہیں عمل میں لانا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے، اور یہ دیر آئے درست آئے کہ مترادف ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو ہے وہ بچے اپنی مرضی سے جو مرضی پہن رہے ہیں، اور ڈریس کوڈ کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ کچھ اداروں نے اپنے طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈریس کوڈ لاگو کیا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر اداروں میں، اور خاص طور پہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر ڈریس کوڈ کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس سے جو طبقاتی تقسیم ہے وہ مزید اس سے احساس کمتری بھی پھیلتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو ہائر کلاس کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، طالب علم آتے ہیں، وہ بہت اچھی ڈریسنگ اور بہت زبردست اور بہت اوور میک اپ، ہم اکثر بچوں کو روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی بیٹا، یہ آپ یہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی شو تو نہیں ہے، نہ ہی آج کوئی اسپیشل ایونٹ ہے، تو یہ آپ کیوں؟ تو وہ ان بچوں کے مطلب مختلف ہوتے ہیں کہ جی خوبصورت لگنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، مطلب لیکن اس سے جو ہے وہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ ہوتی ہے، اور جو معاشرے میں آج کل ہمارے مسائل چل رہے ہیں، جس کی طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ڈریسنگ کا ایک، تو میرا خیال ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر ایک ڈریس کوڈ کا آنا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور فیڈرل کے ماتحت جتنے تعلیمی ادارے ہیں، یہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ ابھی شاید کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ جی یہ پابندی لگ رہی ہے اور یہ ہماری آزادی کے اوپر ایک قدغن لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے دور رس مثبت جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ صحیح، بالکل۔ بچے جو ہیں وہ بڑے امپریسڈ ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کی جو پرسنالٹی ہے یا جس طریقے سے وہ ڈریس اپ ہوتے ہیں اس سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قومی لباس اور نیشنل کلچر کو پروموٹ کرنے میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا یہ فیصلہ جو ہے، جس طریقے سے ڈریس کوڈ ہمیں بتایا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں اگر جیسے ہمارا قومی لباس ہے شلوار قمیض، اور جینز کا کلچر جو ہے وہ بہت عام ہے یونیورسٹیز کے اندر، اور جینز جو ہے وہ انفارمل ایک ڈریس ہے، تو ہم یونیورسٹی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، یا انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے جو کہ کالر لیس ہے، تو کالر لیس ٹی شرٹ کے ساتھ آپ ایک ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتے، آپ جم خانہ میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی کلب میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کالر لیس شرٹ یا سینڈل کے ساتھ آپ کسی مادر علمی میں جا سکتے ہیں، آپ کسی کالج میں جا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط ہے۔ ہم اپنے طور پہ طلباء کو بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا ڈیسنٹلی ڈریسنگ کریں، نائسلی ڈریس اپ کریں، اس کا پرسنالٹی کے اوپر بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اس سے آپ کی امیج بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو ڈریس از فرسٹ تھنگ، جیسا کہ اس پالیسی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈریس ایک فرسٹ تھنگ ہے جس سے ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری ثقافت ہے اور جو ہماری قومی اقدار ہے اس کے فروغ میں بھی بہت مدد ملے گی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کل ایس این سی کی بات ہو رہی ہے، سنگل نیشنل کریکولم، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی فی الحال سرکاری اسکولوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی اس کا، تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے پرائیویٹ اسکولز پر بھی جو ہے یہ لاگو ہو سکتا ہے، یا پھر ہونا چاہیے آپ کے خیال میں وہاں پر بھی ایک یکسانیت جو ہے وہ ہو؟ تاکہ دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ ایک بہت اچھا میرا خیال ہے کہ ایک اچھا خواب ہے، اور جس کی تعبیر حاصل کرنا جو ہے وہ ابھی بہت ہی مشکل ہے،
لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ سے لے کر اے لیول او لیول تک بہت ہی زیادہ ایکسٹریمز ہیں اسکول کے اندر. مطلب بہت ہی زیادہ اس میں اعلیٰ درجے کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اس میں پھر متوسط طبقے کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے، تو بہت زیادہ کلاسیفیکیشن ہے. تو ان سب کے اندر جیسا کہ گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز، سوشل اسٹڈیز، یہ اس طرح کی ایک تو ابھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم نے اردو میڈیم کیا ہے، تو وہ اردو میڈیم جو ہے وہ اردو کی کتاب لگوائی گئی ہے یا اسلامک اسٹڈیز کی ہے یا سوشل اسٹڈیز کی ہے، تو باقی تو اسی میں چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ کچھ پالیسی لائنز دے دے کہ یہ ضرور شامل ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور سنگل نیشنل کریکولم کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر سروے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال حکومت کا ایک فیصلہ جس کے حوالے سے تنقید تو ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ضروری تھا اساتذہ کا خوش لباس ہونا اور اساتذہ کا پراپرلی ڈریس اپ ہو کے آنا. یقیناً جو بچوں کے اوپر یا جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے اوپر ایک بڑا مثبت قسم کا اثر جو ہے وہ ڈالے گا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.